افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اچھی سوچ رکھنے والے بچوں کا ساتھ دیں، اچھی زندگی محض اپنی ذات کے لیے جینا کوئی کمال نہیں یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی زندگی کا مقصد حیات کیا ہے۔ اکثر اوقات اور بیشتر اوقات یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ انسان جس کو مقصد حیات سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کا مقصد حیات حقیقی معنوں میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آج اس پوائنٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کب معنی سے لبریز ہوتی ہے۔ یہ ساری گفتگو انشاءاللہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ اچھا، انسان کی اہمیت، یہ بات تو واضح ہے کہ اس کی مقصد حیات سے وابستہ ہے۔ اگر وہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو اس زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ مقصد حیات یہ نہیں جو عرف عام میں ہے کہ اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اچھا رہن سہن ہو، اچھی بیوی بچے ہوں، بس آرام سے زندگی گزار رہا ہے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ مقصد کو پا گیا ہے۔ نہیں، یہ بہت اچھا ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کے پاس یہ سب ہوں، اور پھر اس ذریعے سے اس طریقے سے آپ اہل علاقہ کے لیے، اہل محلہ کے لیے اچھے بھی ثابت ہو سکتے ہیں، ملک کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن آپ زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکتے، کیونکہ زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ زندگی کا جو ایک خاص مقصد ہے وہ کچھ اور ہے۔ مقصد حیات ایک سوچ اور ایک ایسی فکر ہے جس میں انسان محض اپنی ذات کا فائدہ ہی نہیں بلکہ دنیا یا مخلوق خدا کی بہتری کے بارے میں، ان کی آسانی کے بارے میں، ان کی کامیابی فلاح کے بارے میں سوچتا ہے۔ کوئی نہ کوئی کارہائے نما سر انجام دیتا ہے اور وہ اچھا کام ٹھان لیتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور دنیاوی زندگی میں ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچانا، انسان کو اس کی پہچان کروانا کہ وہ کیا نہیں کر سکتا، اس کو اپنا آپ بتانا کہ بھائی تم کوئی عام نہیں، تم اشرف المخلوقات ہو، تم ہر کام کر سکتے ہو، تم قدم اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ ہمت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب آسان لفظوں میں ایک مثال سے اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً کسی انسان کا مقصد حیات ہو سکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا نظام تعلیم متعارف کرائے کہ جو ایک معنی بھرا پڑا ہو، ایسا نظام تعلیم کہ جس نظام تعلیم سے انسانی صلاحیتوں میں وہ اضافہ ہو، حقیقی صلاحیتوں سے آگاہ کیا جا سکے، صرف معلومات تک ہی رسائی نہ ہو بلکہ علم کی حقیقت سے بھی آگاہی حاصل ہو سکے، ایسا نظام تعلیم۔ ایک تجرباتی انسان جو حقیقت پسند فرد ہو، معاشرے میں اس علم کے صحیح استعمال کو سمجھ سکے، اسے نافذ کر سکے اور دوسروں کو بھی سکھا سکے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کہ وہ ماحول کو آلودگی سے پاک کرنا چاہتا ہو، ایسا رول ماڈل تعلیمی نظام پوری قوم جس سے مستفید ہو کے تعلیم کے میدان میں ایک صحیح اور پریکٹیکل سمت پر رواں دواں ہو سکے، یہ بھی آپ کا مقصد حیات ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کی یہ سوچ، وہ چاہتا ہو مخلوق خدا کی تمام سہولیات کے ساتھ ایک صاف ستھری آب و ہوا میں سانس لے سکے، اس کے لیے وہ کوئی منصوبہ رکھتا ہو، کوئی سوچ رکھتا ہو، وہ خود سے شروع کرے اور پھر لوگ اس کے ساتھ باشعور جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں، اس دیے سے دیے جلتے چلے جائیں، سب اس مشن میں شامل ہوتے چلے جائیں، اپنے تائیں درخت لگانا شروع کر دے کہ میں ماحول کو یوں صاف کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے والی بات کرتے ہوئے وہ ایک دیا جلا دے اور دیے سے دیا جلتا چلا جائے، پودے لگائے، گھر گلی محلہ شہر کی صفائی وغیرہ، یہ تمام مقصد حیات میں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پھر جیسے کام کرنے لگ جائے، اچھے کام، خوبصورت کام کرنے لگ جائے، مزید اگر اس مقصد کے لیے کسی کے پاس کوئی سوچ ہو تو اسے بھی استعمال میں لا کر وہ اس کار خیر میں حصہ دار بنے، یوں کتنی مخلوق کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یوں ہی کسی کا مقصد صحت کے میدان میں ہو سکتا ہے، صحت کے میدان میں بہتری لانا، کسی کا حق و انصاف کے میدان میں بہتری لانا، نظام حکمرانی قائم کرنا، کسی کا مقصد
لوگوں کو خودکار طریقے سے بہتری کی نئی راہیں دکھانا، کسی کا مقصد کسی فرد سے لے کر قوم تک کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد کرنا، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی کام ایسا کرنا جس سے فرد سے لے کر قوم اور ملک کی بہتری اور پھر دنیا بھر میں تمام مخلوق خدا کی بہتری مقصود ہو۔ پھر ایک عام جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کتنے کام کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ساتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے۔ جیسے آج کل اسٹوڈنٹس جو آپ نے دیکھا کہ اکثر نشے کی طرف لگ جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ وہ سوچ دیکھیں، کچھ کر سکنا یا نہ سکنا یہ بات کی بات ہے، لیکن ایک سوچ رکھنا یہ بھی بڑا ایک کام ہوتا ہے۔ آپ اچھی سوچ کو پروان چڑھائیں، اچھی سوچ رکھنے والے بچوں کا ساتھ دیں، ان کو جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے ساتھ چلیں، تاکہ ان کے یہ جو جذبے ہیں، ان کی یہ مقصد حیات جو ہے یہ کہیں فوت نہ ہونے پائے۔ تو یہ تمام سوچیں لے کر چلنا ہی اصل میں مقصد حیات ہے۔ اور پھر درد دل کا ہونا یہ بڑا اہم ہے۔ کسی کے لیے درد دل کا ہونا، اپنی امت مسلمہ کے لیے درد کا ہونا کہ میرا بھائی کسی تکلیف میں نہ ہو، پڑوسی کا خیال رکھنا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھنا، ان سے پوچھتے رہنا، ان کا خیال کرنا، یہ تمام چیزیں بھی مقصد حیات میں شامل ہوتی ہیں۔ اور انسان کی پہچان، اس کی عظمت، اس کی اہمیت اسی مقصد حیات کے سبب ہے، ورنہ اچھی زندگی محض اپنی ذات کے لیے جینا کوئی کمال نہیں، ہر خاص و عام کی سوچ یہی ہوتی ہے۔ اور ایک مقصد حیات انسان کو باقی انسانوں میں ممتاز کرتا ہے، جس کی متعدد مثالیں آپ کو تاریخ میں دیکھنے کو ملیں گی۔ بس ہر ایک کو سوچنا یہ ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، کس ذریعے سے وہ اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتا ہے، اپنے علاقے کو بہتر کر سکتا ہے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بہتری کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ کہیں غلط سوسائٹی میں تو نہیں ہے، وہ ان کے لیے کوشش کر سکتا ہے، وہ تربیت کے حوالے سے کوشش کر سکتا ہے، وہ ہر حوالے سے جو ہے آگاہی مہم کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں مقصد حیات میں شامل ہیں۔ اور پھر اگر اس کی ایک راہ یہ بھی ہے کہ ہر کوئی یہ سوچے کہ اس کے پاس ایسا کون سا ہنر ہے یا ایسا کون سا علم ہے یا ایسے کون سی خوبی ہے جسے استعمال میں لا کر وہ کچھ کر سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی کام طے کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں ایک ویلیویبل مخلوق بنا سکتا ہے، اور یہ احساس دلاتا ہے کہ تم یوں ہی نہیں پیدا ہوئے، تمہارا پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیز رکھی ہیں جو دوسرے لوگوں پر نہیں ہیں، دوسرے لوگوں میں نہیں ہے۔ آپ ان کوالٹیز کا فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ نہیں ہو پائے ان کو گائیڈ کریں، ان کو بہتر سمت میں لائیں، ان کو بہتر راستہ دکھائیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور یہی یقیناً ایک بہترین طریقہ ہے معاشرے کو بدلنے کا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملت اسلامیہ کو بہتری کی راہ کی طرف لائیں تو ہر فرد اپنا جو ہے وہ حصہ اس میں شامل کرے، اپنا دیا جلائے، اپنی محنت کو بروئے کار لائے، اپنے کام کو بروئے کار لائے، اپنی سوچ کو بروئے کار لائے۔ اور پھر وہ کہا تھا کسی نے کہ خود کو اتنا بھی تم چھوٹا مت سمجھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنائے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، سوچ دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اسے استعمال کیا جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا میں ہوں ایک ذرہ کائنات ہے مجھ میں۔ یقیناً انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا اور کیا کچھ انسان نے نہیں کیا، مثالیں بھری پڑی ہیں۔ ہم معاشرے کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں، اور ہم نے ہی معاشرے کو بہتر کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے معاشرے کو بگاڑا ہے، اسی طرح معاشرے کو بہتری کی طرف لانے کے لیے بھی ہمارا کردار ہی اولین درجے میں جو ہے وہ اہم ہے۔ اس کو ہم اگر بہتر انداز میں اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں گے تو یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ پھر یوتھ کو اس طرف لگانے کی ضرورت ہے، ان کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ گائیڈ ہو سکیں، جس کے ذریعے انہیں اپنی صلاحیات کا پتہ چل سکے، وہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کا فائدہ کر سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو مقصد حیات میں شامل ہے۔ سامعین کرام، خود کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اپنا نام ان لوگوں میں لکھوائیں جو کچھ کر گئے۔ ہم نے کفن تو ایک دن پہننا ہی پہننا ہے، کیوں نہ وہ کفن اس شان سے پہنا جائے کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے تو ایک صدا بلند ہو رہی ہو کہ اس انسان نے خود کو ضائع نہیں کیا، بلکہ یہ انسان خود کو لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کا لوگوں کے اوپر اس نے اپنی زندگی گزار دی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ لائف از سو شارٹ، ڈو سم تھنگ فار ادر، زندگی نہایت مختصر ہے، کسی کے لیے کچھ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود کو اپنی طے شدہ تقدیر تک پہنچنے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔